میرا نام رجا ہے، میری عمر 19 سال ہے۔ میں اپنی دادی کے ساتھ رہتی ہوں۔ میرے والدین حیات نہیں ہیں۔ آج کل دادی بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ میں نے طرح طرح کے علاج کروا لیے تھے، لیکن انہیں افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ میں بہت پریشان بیٹھی تھی۔ ابھی وہ سو رہی تھی اور ان کو دیکھتے ہوئے میں افسردہ ہو رہی تھی۔ اسی اثنا میں دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں نے بھاگ کر دروازہ کھولا تو دیکھا باہر کوئی بزرگ آدمی تھے۔ وہ کھانے کو کچھ مانگ رہے تھے۔ میں نے انہیں رکنے کا کہا اور کمرے سے جا کر انہیں 1000 روپے کا نوٹ لا دیا۔ یہ میں نے اسے دادی کے صدقے کے طور پر دیا تھا۔ بہت شکریہ بیٹا، جب کبھی تمہیں مدد کی ضرورت ہوگی تو میں ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا، آپ بس میری دادی کے لیے دعا کر دیں، وہ بہت بیمار ہیں۔ میں نے ان سے کہا، اللہ ان کو صحت دے بیٹا، اللہ ان کو صحت اور تندرستی دے۔ وہ بزرگ دعائیں دیتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ میں کمرے میں آئی تو دادی جاگ رہی تھی۔ میں نے ان سے طبیعت کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ یوں 2 دن میں وہ بالکل ٹھیک اور تندرست ہو گئیں۔ میں نے ان کے بلڈ ٹیسٹ کروائے تو سب رپورٹس کلیئر تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس بزرگ کو دعائیں بھی دیں جس کی دعا میں اتنا اثر تھا۔ میں دل میں دعا کر رہی تھی کہ ایک بار پھر میرا ان سے سامنا ہو جائے تاکہ میں اس کا شکریہ ادا کر سکوں۔ میں دادی کا پہلے سے زیادہ خیال رکھ رہی تھی تاکہ ان کو دوبارہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ وہ اچھی طرح چل پھر سکتی تھیں۔ اب تو وہ میرے منع کرنے کے باوجود خود ہی کھانا بھی بنانے لگی تھیں۔ مجھے بہت خوشی تھی کہ وہ ٹھیک ہو گئی ہیں۔ بالآخر کچھ دنوں بعد وہ بزرگ دوبارہ میرے دروازے پر آ گئے۔ اس بار دوبارہ میں نے ان کو دادی کا اور اپنا صدقہ دیا، ساتھ ہی میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ وہ دوبارہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے۔ اس کے بعد وہ کافی دنوں تک نہیں آئے۔ آج دادی پڑوس گئی ہوئی تھی۔ بیل بجی تو میں نے دروازہ کھولا۔ باہر کوئی فقیر تھا۔ خدا کے لیے مجھے پیسے دے دو، مجھے کھانے کو کچھ لینا ہے۔ وہ مجھے عجیب سے انداز میں دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھیں عجیب سی تھیں اور اس کا لہجہ بھی۔ اس کے وجود سے اتنی تپش اٹھ رہی تھی کہ مجھے لگا میں جھلس جاؤں گی۔ معاف کرو، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں نے جھوٹ بولا اور زور سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ میں اتنی بدتمیز تو نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے جب تسلی کی کہ وہ فقیر چلا گیا ہے تو میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں دادی بھی واپس آ گئیں۔ ایک دن میں ان کی طبیعت دوبارہ بگڑ گئی اور وہ پہلے جیسی حالت میں آ گئیں۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ میں خود کو کوس رہی تھی کہ مجھے اس فقیر کو پیسے دے دینے چاہیے تھے۔ یقیناً اس نے بد دعا دی ہوگی، اسی لیے دادی بیمار ہو گئی ہیں۔ میں اس کے دوبارہ آنے کی دعا کرنے لگی، لیکن وہ نہ آیا۔ ایک رات میں سو رہی تھی کہ کھٹکے سے میری آنکھ کھلی۔ دادی کے پاس کوئی سفید لباس میں کھڑا ہوا تھا۔ میری چیخ نکل گئی۔ مجھے چیختا دیکھ کر وہ بھیانک سی چیز میرے پاس آنے لگی۔ وہ بہت ڈراؤنا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ سیاہ تھا۔ اس نے آتے ہی مجھے گردن سے پکڑ لیا۔ میں نے آیت الکرسی شروع کر دی۔ وہ غائب ہو چکا تھا۔ یہ میرا خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ ساری رات جاگتے ہوئے گزر گئی تھی۔ دادی نیند کی گولی کھا کر سو رہی تھی۔ میں اللہ سے معافی مانگ رہی تھی اور دعا کر رہی تھی کہ ایک بار وہ فقیر مل جائے، لیکن وہ نہ ملا۔ اب روز میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ کبھی راتوں کو کوئی مجھے آوازیں دیتا تو کبھی کوئی مجھے اپنے بستر پر لیٹا نظر آتا۔ میں بہت خوفزدہ ہو چکی تھی۔ میں ایک رات سو رہی تھی کہ کوئی میرے وجود سے چپک گیا۔ میرا دوپٹہ بھی میرے پاس موجود نہیں تھا۔ وہ جو بھی تھا بہت برا تھا۔ وہ میرے جسم سے چپک گیا تھا۔ مجھے اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ مجھے یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ جنات میں سے ہے۔ میں خوف کے مارے کانپ رہی تھی، لیکن
چیخ نہ پائی کہ کہیں دادی نہ اٹھ جائیں۔ اچانک مجھے اس مخلوق کے چیخنے کی آواز آئی اور وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ میں نے فوری اٹھ کر کمرے کی لائٹ جلائی تو دنگ رہ گئی۔ سامنے وہی بزرگ تھے۔ آپ یہاں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ بیٹا، میں ایک نیک جنزادہ ہوں اور تمہاری مدد کو آیا تھا، جبکہ یہ ہندو جنزادہ میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں آیا اور تمہارے پیچھے پڑ گیا۔ یہ فقیر کے روپ میں تمہارے پاس آیا تھا۔ مجھے علم ہوا تو میں تمہاری مدد کو آ گیا۔ فکر نہ کرو، تمہاری دادی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی اور وہ ہندو جنزادہ تمہیں کبھی تنگ نہیں کرے گا۔ وہ نرم آواز میں بولے۔ وہ جنزادہ تھا، لیکن مجھے اس کی نرمی کی وجہ سے اس سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اگلی صبح جب دادی اٹھی تو وہ بالکل ٹھیک تھی اور تندرست بھی تھی۔ میں نے اس نیک جنزادے کا شکریہ ادا کیا اور تہیہ کیا کہ آئندہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ دیا کروں گی تاکہ اللہ مجھ سے خوش ہوں اور مصیبتیں ٹل سکیں۔